السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم گزشتہ اسباق کا خلاصہ بیان کریں گے۔ جو ہم نے عربک گرامر کورس بنایا ہے اس کا ہم جو ہے وہ خلاصہ، اور اس میں جو بیان کیے گئے گرامر کے اصول ہیں اس کے مطابق ہم عملی مشق جو ہے وہ قرآن پاک سے کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور آپ جو ہے وہ اس کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور دوسرے دوستوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو چلیے جی، گزشتہ اسباق کا اجرا چوتھی ویڈیو ہے ہماری اس سیریز میں۔ تو 16واں جو لیسن جو ہم نے پڑھا اس میں آج ہم 16واں 17واں اور 18واں لیسن جو ہے اس کو کور کریں گے۔ 16ویں لیسن میں ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا جس میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے۔ آگے 17واں سبق جو تھا وہ جملہ اسمیہ کو منفی کس طرح بناتے ہیں وہ پڑھا۔ 18ویں سبق میں ہم نے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کا طریقہ سیکھا تھا۔ یہ تینوں اسباق کا خلاصہ اور ریویو آپ احباب کی پیش خدمت ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلتے ہیں۔ مرکبات ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم نے ویڈیو نمبر 3 میں ہم نے دیکھے تھے مرکبات، کہ مرکبات کس کو کہتے ہیں۔ مرکبات کی مین 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی آگے پھر 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اس کو ہم نے نہیں چھیڑا تھا، اس کو ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا تھا۔ مرکب غیر مفید کی آگے 4 قسمیں ہم نے پڑھی، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب جاری۔ یعنی کہ مرکب غیر مفید جو ہے وہ ہم نے پورے کا پورا پچھلی تیسری ویڈیو میں کور کر لیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات نہیں کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مرکب مفید کے صرف جملہ اسمیہ پر بات کریں گے، جملہ فعلیہ پر بھی بات نہیں کریں گے۔ مرکب اضافی جو ہے ہم چھوٹا سا شارٹ سا اس کا بتا دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا، تاکہ جنہوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ان کے ذہن میں یہ بات رہے۔ مرکب اضافی جس میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے، پہلا اسم مضاف دوسرا اسم مضاف الیہ۔ مرکب توصیفی جس میں موصوف اور صفت ہوتے ہیں، پہلا اسم موصوف دوسرا صفت۔ اور مرکب اشاری جس میں اسم اشارہ اور مشار الیہ ہوتے ہیں، جس میں پہلا اسم اشارہ اور دوسرا مشار الیہ۔ مرکب جاری جس میں حرف جار اور مجرور ہوتے ہیں، پہلا اسم حرف جار اور دوسرا مجرور۔ مرکب غیر مفید ان کو چاروں کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان میں بات مکمل نہیں ہوتی۔ ھذا کتاب، مثلا مرکب اشاری لے لیں ہم، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اب اس سے کوئی خبر نہیں مل رہی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کہ یہ کس کی کتاب ہے، کون سی کتاب ہے، کیوں اشارہ آپ کر رہے ہیں۔ مرکب توصیفی رجل صالح، نیک آدمی، کون سا نیک آدمی، کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اور کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کس شخص کے بارے میں، اسپیسیفک پرسن ہے، کون سا پرسن ہے، کس علاقے کا، کوئی وضاحت نہیں۔ اس لیے ان کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں کہ فائدہ تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس جو مرکب مفید ہے اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس میں پوری بات سمجھ آتی ہے۔ اور اس کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ ہم جملہ اسمیہ کو پڑھیں گے۔ جملہ اسمیہ کے 2 جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ یعنی کہ جملہ اسمیہ کو اگر ہم 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں، 2 حصے بنائیں، تو اس کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مبتدا اور دوسرا حصہ ہوتا ہے خبر۔ مبتدا جس سے ابتدا ہو رہی ہو جملے کی، اور خبر یعنی کہ اس جملے کے اندر جو ایک خبر کنوے کی گئی ہے، وہ جو خبر ہے اس کو ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو یہ بنتا ہے مرکب مفید، یعنی کہ جملہ اسمیہ۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں، ہم اس کو مزید تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مبتدا جس سے جملہ شروع ہو، اور یہ اکثر اسم خاص ہوتا ہے۔ ہم نے اسم خاص کی 7 قسمیں پڑھی تھیں، جس میں حرف ندا آئے، الف لام ہو شروع میں، یا کسی کا ذاتی نام ہو، اس میں ضمیر ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور خبر جو ہوتا ہے اس میں اور خبر جو ہوتی ہے یہ جملے کا دوسرا حصہ ہوتا ہے، اور عموماً خبر نکرہ ہوتی ہے۔ جیسے اللہ احد، آپ کے سامنے لفظ اللہ جو ہے یہ خاص ہے، اور احد چونکہ اس کے آخر پر تنوین ہے تو وہ نکرہ ہے۔ اور اس میں آپ یہ بھی خیال رکھنا ہے مبتدا اور خبر میں، کہ جب مبتدا مفرد ہوتا ہے تو خبر بھی بعض اوقات مفرد آتی ہے۔ لفظ اللہ مفرد ہے، اکیلا ہے، واحد ہے۔ احد بھی اکیلا ہے، واحد ہے۔ آگے مبتدا مرکب ہے اور کبھی کبھی خبر مفرد آ جاتی ہے، جیسے الرجل یہ مبتدا ہے، الطویل، الرجل الطویل یہ مبتدا ہے، موصوف صفت بن کر یہ مبتدا بن گیا، اور صالح یہ اس کی آگے خبر ہے اور مفرد ہے، جبکہ مبتدا مرکب ہے۔
اس کا وائس ورثہ بھی آ جاتا ہے، مبتدا مفرد اور خبر مرکب، جیسے القرآن یہاں پر مبتدا ہے اور کلام اللہ یہاں پر مرکب اضافی ہے، یعنی کہ خبر بن رہی ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، ہمیں خبر مل رہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ مرکب اضافی ہے اور یہ خبر بھی ہے۔ اگر مبتدا مرکب اور خبر مرکب دونوں سیم مبتدا بھی مرکب خبر بھی مرکب، مبتدا بھی مفرد خبر بھی مفرد، وہ ہم نے پڑھا اللہ احد۔ اب مبتدا مرکب اور خبر بھی مرکب، اطاعت اللہ مرکب اور اطاعت الرسول یہ بھی مرکب، اطاعت اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور اطاعت الرسول مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر بن گئی۔ آگے ہم نے مزید کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے مبتدا اور خبر میں۔ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں جب تک ان پر کوئی ایسا حرف نہ آ جائے جو ان کو منصوب یا مجرور بنا دے، یعنی کہ بائی ڈیفالٹ وہ جو ہوتے ہیں فطرتی طور پر ہمیشہ ان پر وہ مرفوع رفعی حالت میں ہی ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا اللہ احد، القرآن کلام اللہ، اطاعت اللہ، الرجل طویل صالح، یہ چیز ہے۔ اور مبتدا واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہوگی، مبتدا جمع تو خبر بھی جمع، لیکن ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مبتدا اگر واحد ہے تو اس کی خبر بھی واحد آئے گی، اور اگر مبتدا جمع ہے تو اس کی خبر بھی جمع آئے گی۔ مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی، اور مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب جملہ اسمیہ کو منفی یا سوالیہ بنانے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ جملہ اسمیہ جو ہے اس کے جس سے جملہ شروع ہو وہ اور اکثر خاص ہوتا ہے، اور جملے کا دوسرا حصہ خبر ہوتی ہے اور عموماً نکرہ ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے 5 یا 7 قسم کی ڈائریکشنز بھی پڑھ لیں مبتدا اور خبر میں۔ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے یہ منفی اور سوالیہ کس طرح بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے کوئی اتنی لمبی چوڑی سائنس کی ضرورت نہیں ہے، شروع میں ما، لا یا لیسا لگا دیں، کوئی بھی نیگیشن والا نفی والا حرف لگانے سے جملہ اسمیہ جو ہے، یعنی کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں، یعنی کہ مبتدا کے شروع میں آپ کہہ لیں کہ جو اس کے پارٹ جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہیں مبتدا اور خبر، پہلے پارٹ کے شروع میں اگر ما، لا یا لیسا لگا دیں تو جملہ منفی بن جاتا ہے، جبکہ سوالیہ بنانے کے لیے کوئی بھی حرف استفہام انٹیروگیٹو، کوئی بھی سائن جو ہے جو لیٹر ہے، ورڈ ہے، یعنی کہ عربی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے سوال کے لیے، حل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، من، متا، کیفا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ جملہ سوالیہ بن جائے گا۔ جیسے ما ھذا بشرا، اب ھذا بشرا یہ جملہ اسمیہ ہے، ھذا جو ہے وہ مبتدا ہے، بشرن اس کی خبر ہے، لیکن اس کے شروع میں جب ہم نے ما لگا دیا تو وہ منفی بن گیا، نہیں ہے یہ بشر۔ ٹھیک ہے جی، لیس بخارج منہا، وہ نکلنے والا ہے اس سے، خارج منہا وہ نکلنے والا ہے اس سے، لیکن جب ہم نے اس کے شروع میں لیسا لگا دیا تو وہ جو جملہ اسمیہ تھا وہ نیگیٹو موڈ میں چلا گیا، منفی بن گیا۔ تو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے شروع میں لیسا، ما وغیرہ لگاتے ہیں، ما ہم بمؤمنین، نہیں ہے وہ مومن، تو شروع میں ما لگایا، یہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ منفی بن گیا۔ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جو اسم سے شروع ہو اور اس کا پہلا حصہ مبتدا ہوتا ہے، دوسرا حصہ خبر ہوتا ہے۔ جی، سوالیہ بنانے کے لیے شروع میں حل، من، متا وغیرہ، باقی جملہ سیم ٹو سیم آئے گا، کوئی ایفیکٹ نہیں اس پہ پڑے گا۔ حل عندکم من سلطان، کیا تمہارے پاس ہے کوئی دلیل؟ ٹھیک ہے جی، حل شروع میں لگا دیا، عندکم من سلطان تمہارے پاس ہے کوئی دلیل۔ آگے دیکھیں جی، اتأمرون الناس بالبر، یہاں پر جو ہے وہ شروع میں آ گیا، حمزہ استفہامیہ آ گیا، اور اسی طرح من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ ذات کے جو سفارش کرے، یہاں پر بھی من سوالیہ آ گیا اور یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ کیف تکفرون باللہ، یہ کیفہ شروع میں آ گیا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے کیونکہ یہ تکفرون سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں جی، ابھی تک ہم نے جو پڑھے ہیں اسباق، وہ ہے کلمہ اور اس کی اقسام، معرفہ اور نکرہ، اسم مذکر و مؤنث اسم ہو سکتا ہے کیسے، واحد تثنیہ اور جمع مؤنث کیسے اس کی پہچان ہے، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، اعراب، مبنی، مرکبات غیر مفید۔ جی، یہ تھا ہمارا سبق جس میں ہم نے آج مرکب مفید کے بارے میں پڑھا، مرکب مفید کی قسم، جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔